ہے وہ میرے اور آپ کے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کا مجمع ہے، دن کے وقت میں صحابہ اکرام سے سوال کیا کہ میں جس کام کے لیے آیا تھا کیا میں نے وہ کام کر دیا؟ صحابہ کہنے لگے آپ نے وہ کام کر دیا۔ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں جس کام کے لیے اس زمین پر آیا تھا میں وہ کام کر چکا۔ اللہ کے نبی نے مکمل کمپلیٹ لائف گزاری ہے۔ تو آئیڈیل اور نمونہ کون ہونا چاہیے؟ جو ادھوری زندگی گزار رہے وہ ہونا چاہیے، یا جو کمپلیٹ زندگی گزار رہے وہ آئیڈیل اور نمونہ ہونا چاہیے؟ میرے اور آپ کے لیے اللہ کے نبی آئیڈیل اور نمونہ ہونا چاہیے۔ حضرت ام جمیل اللہ کے نبی پر روزانہ کچرا پھینکا کرتی تھی، جب آپ گزرتے تھے روزانہ کچرا، سوکھا کچرا نہیں، اس زمانے میں جانوروں کو دباغ دیا جاتا تھا، اس کے خون کے چھینٹے ہوتے تھے جس سے کپڑے آپ کے خراب ہو جاتے، پھر دوبارہ آپ گھر پر جاتے، کپڑے بدلتے، غسل کرتے، واپس آتے۔ پتہ ہے کہ یہاں پر کچرا پھینکا جائے گا، وہاں سے گزرتے وہ کچرا پھینکتی، روزانہ کا یہ معمول تھا۔ ایک مرتبہ گزرے تو کچرا کسی نے پھینکا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ یہاں پر نہیں ہے، دوسری مرتبہ بھی ایسے ہی، تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی، کوئی بھی کچرا نہیں پھینک رہا ہے۔ جب معلوم کیا تو پتہ چلا وہ بیمار ہے۔ اب یہ ماں بیٹی اپنے گھر میں، جوان بیٹی ہے، بوڑھی ماں ہے، وہ خدمت کر رہی ہے، دستک ہوئی، حضرت ابو بکر حضرت عمر بھی ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب دروازہ کھولا تو یہ فوراً دروازہ بند کر دیتی ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے تم جس کے بدن پر، آنکھ پر جو روزانہ کوڑا کرکٹ ڈالتی ہو، کچرا ڈالتی ہو، وہ انتقام لینے کے لیے آیا ہے، بدلہ لینے کے لیے آیا ہے، وہ بھی اپنے دوستوں کو لے کر آیا ہے، اب خیر نہیں ہے ہم دونوں کی، وہ ہمیں مارے گا۔ تو وہ بوڑھی کہنے لگی کہ جہاں تک میں نے ان کے بارے میں سنا ہے وہ ایسے نہیں ہے، میرا دل کہتا ہے وہ ایسے نہیں ہے، دروازہ کھول دو۔ بیٹی نے دروازہ کھول دیا، اللہ کے نبی اندر داخل ہوئے اور کہا کہ اماں جان طبیعت کیسی ہے؟ وہ بڑی روئی۔ ہم تو سمجھے تھے کہ تم انتقام لینے کے لیے آئے ہو۔ کہا کہ نہیں اماں جان، میں آپ کی عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کر کے اللہ کے نبی آئے ہیں۔ وہ رو رہی ہے، روتے ہوئے کہنے لگی مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ کیسی دین کی فکر تھی، اس کی بیٹی نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک دیہاتی مسجد نبوی میں آیا، تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر کونے میں جب گیا اور وہاں پر اس نے قضائے حاجت شروع کر دی، پیشاب کرنا شروع کر دیا، قبلہ رخ ہے مسجد میں۔ انہیں بڑا غصہ آیا، حضرت عمر بن خطاب بھی تھے اس وقت۔ اللہ کے نبی نے روکا صحابہ کو اور کہا کہ اسے مت روکنا۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ پاک گھر ہے، اسے ناپاک نہیں کرتے۔ وہ گھبرا گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تلوار سے میری گردن اڑا دے گے۔ اللہ کے نبی نے اپنے پاس کا جو جبہ تھا وہ اسے ہدیے میں دیا اور کہا کہ تم واپس جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنی اونٹنی اسے ہدیے میں دے دی، کہا کہ یہ میری سواری ہے، یہ لے جاؤ۔ کسی شخص کو دے رہے جو پیشاب کر رہے ہیں مسجد نبوی میں، یہ اخلاق میں بتا رہا ہوں، کردار، کیریکٹر۔ تو وہ جب اپنے قبیلے والوں کے پاس گیا تو چیخ کر کہنے لگا سن لو، ایسے شخص سے میں مل کر آ رہا ہوں جس کے جیسا کوئی نہیں ہے، جس نے مجھے ہدیے میں لباس اور ہدیے میں سواری دی ہے، اس کے باوجود کہ میں نے اس کے مقدس مقام پر گندگی کی ہے۔ کہا کہ ہمیں بھی دیکھنا ہے وہ کون ہے۔ 300 لوگ تھے قبیلے میں، وہ سب کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آیا۔
اللہ کے نبی نے سب کو ہدیہ دیا. انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اتنے بلند اخلاق، سب نے کلمہ پڑھ لیا. 300 لوگ مسلمان بنے ہیں اللہ کے نبی کے اس اخلاق کو پیش کرنے کے بعد. اگر وہیں پر ڈانٹ ڈپٹ کرتے، مارتے، تو وہ بھی مسلمان نہیں بنتا، وہ بھی پھر جاتا، مرتد ہو جاتا. تو اخلاق کو بتانے کی ضرورت ہے. ایک بڑھیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ وزن ہے، چوراہے پر کھڑی ہے اور کسی کو تلاش کر رہی ہے. اللہ کے نبی اس کے پاس گئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے، مہمان نوازی کرتے. یہ اللہ کے نبی کی عادت مبارکہ اعلان نبوت سے پہلے بھی تھی، بعد میں بھی تھی. غریبوں کی مدد کرتے، بوجھ اٹھاتے، فری میں، اجرت نہیں لیتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں آیا اور کہا کہ کہاں جانا ہے اماں جان؟ وہ کہنے لگی بیٹا مجھے ذرا عرب کی حدود سے باہر جانا ہے، مجھے ذرا تم جو سرحد ہے وہاں پر چھوڑ دو. سرحد کافی دور تھی. کہا ٹھیک ہے اماں جان. کیا اجرت لوگے؟ کہا اماں جان جو دوگی وہ لے لو. کہا ٹھیک ہے چل، تجھے ایسی اجرت دوں گی، خوش ہو جائے گا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گٹھریاں اٹھائی اپنے سر پر اور چل رہے ہیں. راستے میں وہ بڑھیا بات کر رہی ہے کہ میں تو اپنے آبا و اجداد کے دین پر تھی، مگر یہاں پر ایک شخص ہے جو ہمیں ہمارے دین سے چھڑا رہا ہے. اس کا نام محمد ہے اور وہ ایک نیا دین لے کر آیا ہے اور وہ لوگوں کو بہکا رہا ہے. بیٹا وہ جادوگر ہے، بیٹا وہ شاعر ہے، وہ بیٹا وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے. اس کی بات مت سننا، اپنے کان میں انگلیاں ڈال دینا. میری رائے یہ ہے کہ تو بھی جزیرے عرب کو چھوڑ دے، عرب کو چھوڑ دے. جب مقام پر سرحد پر پہنچ گئے، اللہ کے نبی نے گٹھری رکھی اور چل دیے. وہ کہنے لگی بیٹا اجرت تو لو. کہا کہ نہیں اماں جان، بس مجھے دعا چاہیے. کہا کہ بیٹا تو اچھا نظر آتا ہے، سن لے کہ وہ جو شخص ہے اس سے دور رہنا. پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نظر نیچی کی اور کہا کہ میں ہی وہ ہوں جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، میرا نام محمد بن عبداللہ ہے. وہ بڑی پریشان ہوئی اور روئی اور غمزدہ ہوئی اور ہدایت اللہ نے اسے دی اور دل کی دنیا بدلی اور فوراً کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئی. یہ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے. تو لہٰذا ہمیں اپنے اخلاق کو بنانا بڑا ضروری ہے. حضرت شیمہ سعدیہ جو اللہ کے نبی کی بہن تھی، جو بکریاں چرانے جایا کرتی، جس کا تذکرہ میں نے کیا، غزوہ حنین میں اللہ کے نبی کو فتح ہوئی. 6000 قیدی اور 12000 بکریاں ملے ہیں مال غنیمت میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے ایک خاتون ہے جو کہتی ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے. اللہ کے نبی کہنے لگے کہ میری تو کوئی بہن مجھے یاد نہیں پڑتی، لیکن اسے بلاؤ، پیش کرو. جب سامنے سے دیکھا ہے تو حضرت شیمہ سعدیہ کہنے لگی میں آپ کی وہ بہن ہوں جو آپ کو لوری سنایا کرتی تھی، بکری چرایا کرتی تھی اور آپ کو سلایا کرتی تھی، کہ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر. اللہ کے نبی پہچان گئے. کہا کہ شیمہ سعدیہ؟ کہا کہ ہاں. اپنی چادر بچھائی، آپ کو بٹھایا اور کہا کہ میرے پاس رہو، اب تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. وہ کہنے لگی نہیں، مجھے قبیلے میں واپس جانا ہے، میں قیدی بن کر آئی ہوں آپ کے پاس. کہا کہ اچھا. کہا کہ ٹھیک ہے، تم جانا چاہتی ہو جا سکتی ہوں. اللہ کے نبی نے ہدیے تحفے تحائف دیے تو وہ جانے کے لیے تیار نہیں. تو کہنے لگی اگر میں اکیلی جاؤں گی تو لوگ کہے گی اپنے بھائی سے اپنی بات منوا کر آ گئی اور ہمارے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ گئی، باقی عورتیں مجھے تانا دے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہن کی خاطر 6000 قیدیوں کو آزاد کر دیا. یہ بہن کا مقام بتایا ہے کہ بہن یہ ہوتی ہے، بہن کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جاتا ہے، اس طرح محبت کی جاتی ہے.
حضرت ابوبکر صدیق سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے. مجلس لگی ہوئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ حبیب الیہ من دنیاکم ثلاثن, مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں. تمہاری دنیا اس لیے کہا کہ اس دنیا سے اللہ کے نبی کو کوئی لینا دینا نہیں تھا, یہ تو مسافر تھے آپ اور سفر کے لیے اس دنیا میں آئے تھے, دل نہیں لگایا آپ نے. کہا 3 چیزیں پسند ہیں, ایک خوشبو, نیک بیوی اور مسواک کرنا اور نماز پڑھنا. تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں, ایک آپ کو دیکھنا, آپ پر مال خرچ کرنا اور آپ کے نکاح میں میری بیٹی دینا, یعنی آپ کی خدمت کرنا. میری بیٹی نہیں, یہ میری خواہش ہے. حضرت ابوبکر صدیق رو رہے ہیں بیٹھ کر. صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں اپنا مال خرچ کرنا چاہتا ہوں, مگر میں نے سنا ہے کہ دینے والا ہاتھ بڑا ہوتا ہے, لینے والا ہاتھ چھوٹا ہوتا ہے. اگر ابوبکر دے گا تو نبی کی کہیں بے ادبی بے احترامی نہ ہو جائے. تو میں دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ, ابوبکر کے مال کو اللہ کے نبی اپنا مال سمجھ کر خرچ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دعا اللہ حضرت ابوبکر صدیق کی قبول ہوئی. اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق کے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کی اجازت کے بغیر بھی مال خرچ کر دیا. یہ حضرت ابوبکر صدیق کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے کہا مال پیش کرو. حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے کہ اب میں آگے بڑھ جاؤں گا. فوراً گھر پر گئے, آدھا مال لایا. حضرت ابوبکر صدیق گئے, پورا گھر جھاڑ دیا اور ایک سوئی اوپر رکھی ہوئی تھی, وہ سوئی بھی لے کر آ گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا پیچھے کیا چھوڑا؟ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا. اور ٹاٹ کا لباس پہن کر آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تعجب میں, تو فوراً حضرت جبریل امین ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضرت ابوبکر صدیق کی اس ادا کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ آسمان کے سارے فرشتوں کو یہ لباس اللہ نے پہنایا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ سلام عرض کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کیا اس حال میں وہ اللہ سے راضی ہے. واہ کیا قربانی ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہم پوری زندگی گزارتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ پوچھ رہا ہے کہ ابوبکر سے پوچھو کیا ابوبکر اللہ سے راضی ہے. کیا قربانی ہے, کیا لوگ تھے. ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے بستر سے اٹھے, ہجرت کا حکم ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ فوراً دروازہ آپ نے کھول دیا. آدھی رات تھی, آدھی رات. تو اللہ کے نبی نے پوچھا ابوبکر تم سوئے نہیں؟ کہا کہ اللہ کے نبی جب سے ہجرت کا حکم ہوا ہے میں رات کو سوتا نہیں ہوں, پتہ نہیں کہ آپ کب دروازہ کھٹکھٹائے اور آپ کو انتظار کرنا پڑے میری وجہ سے, میں جاگتا ہوں. کئی راتیں جاگ کر نکالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو یہ سوچ کر, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے. اب سفر ہو رہا ہے تو دائیں جا رہے ہیں, بائیں جا رہے ہیں, آگے پیچھے گھوم رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا ابوبکر ایک جگہ ٹھہرتے کیوں نہیں ہو؟ کہا اللہ کے نبی دل بڑا بے چین ہے, میں پیچھے ہو جاتا ہوں یہ سوچ کر کہیں پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے, کوئی تیر اڑ کر نہ آ جائے. میں دائیں ہوتا ہوں اس لیے کوئی تیر بائیں سے نہ آ جائے, دائیں سے نہ آ جائے, آگے سے نہ آ جائے. ایسے حال میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ہو رہے ہیں اور غار سور کا سفر کیا ہے. وہ سفر 3 دن 3 راتوں کا سفر تھا. 3 دن 3 راتوں کا سفر اللہ کے نبی کی حفاظت اکیلے حضرت ابوبکر صدیق ذریعہ بن کر کر رہے. جب غار سور آ گیا تو اوپر جب جانا ہے تو اب اوپر کیسے جائے گے, فوراً بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ میرے اوپر سوار ہو جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر سوار کر کے غار سور کے اوپر چڑھے, اور جب اوپر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ روکا اور کہا کہ میں صاف کرتا ہوں. اپنی پگڑی اتاری اور پورا غار صاف کیا, اس کے ایک ایک سوراخ کو بند کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلوایا. ایک سوراخ جب رہ گیا تھا اس پر اپنے انگوٹے کو رکھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ تھک گئے ہو گے, حالانکہ اللہ کے نبی کو سوار کر کے یہ آ رہے, تھکنا انہیں چاہیے. اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی آپ تھک گئے ہو گے, میری گود آپ کے لیے حاضر ہے.
دو گودیں بڑی مبارک ہیں. ایک حضرت ابوبکر صدیق کی یہ گود کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اس گود پر ہے, اور دوسرا انتقال سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کے گود میں آپ کا سر تھا. حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ وصیت کر رہے ہیں, عائشہ میری امت سے کہنا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, میری امت نماز مت چھوڑنا اور اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ماتحتوں کے ساتھ. اگر میں نبی سے محبت کرتا ہوں تو میں نبی کی صرف 2 نصیحتیں ہیں میرے لیے, کیا میں وہ 2 نصیحتیں پورا نہیں کر سکتا؟ کیا آپ وہ 2 نصیحتیں پورا نہیں کر سکتے؟ کیا نصیحت ہے؟ نماز پڑھو. بھئی نماز پڑھے گے تو نبی کی خبر میں روشنی ہوگی یا ہماری خبر میں روشنی ہوگی؟ ہماری خبر میں. فائدہ ہمارا ہے اور نصیحت اللہ کے نبی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے نماز تو خوب پڑھی تھی اس دنیا میں, صحابہ نے بھی خوب پڑھی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے انتظام کے لیے نصیحت بنایا. کم سے کم میری امت نصیحت سمجھ کر تو نماز پڑھ لے گی, مگر امت کا 95% حصہ نماز کو چھوڑنے والا ہے. اور یہ نوکروں کے ساتھ حسن سلوک بڑا بدترین سلوک نوکروں کے ساتھ ہوتا ہے, چاہے وہ دکان ہو مکان ہو. مکانوں پر بھی ہماری نوکرانیاں ہوتی ہیں, نوکر ہوتے ہیں, خالہ ہوتے ہیں جو برتن دھوتے ہیں, کپڑے دھوتے ہیں. ان کے ساتھ ہمارا رویہ بڑا تلخ ہوتا ہے, بڑا کڑوا ہوتا ہے. کبھی چوری کا الزام لگا دیا, ایک گلاس ٹوٹ گیا تو گالیاں دے دی, اس کی شان میں گستاخی کر دی. اور دکان پر جو نوکر کام کرتا ہے بیچارہ 200 روپئے روز, 300 روپئے روز, اس نوکر کی عزت کو پامال کر دیا, 4 لوگوں کے سامنے اس کا تماشا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو, جو لوگ دوسروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے, جو لوگ دوسروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے, کہ مجھے ان لوگوں سے نفرت ہے, مجھے ان لوگوں سے نفرت ہے, اور میں اللہ کے دربار میں مقدمہ پیش کروں گا کہ اے اللہ ان کا ایسا ہی مذاق اڑا جیسا یہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. ان تسخر قوم من قوم عسا, کہ جو جس کا مذاق اڑایا کرتا تھا اس کا اتنا ہی بری انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن مذاق اڑائے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں کہ منظر ایسے لگ رہا تھا کہ ابوبکر کی گود رحال ہے اور نبی کا جو سر ہے وہ قرآن ہے اور ابوبکر قاری ہے. ایسا لگ رہا ہے یہ قاری اپنے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے پوری رات, نبی کے چہرے کو دیکھ رہے. اور وہ سانپ جس نے حضرت ابوبکر صدیق کو سوراخ سے, جہاں پر انگوٹا آپ نے رکھا تھا پیر کا, سانپ نے ڈسا ہے. تو کتنی پیاری بات حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ وہ سانپ بھی نبی کا دیدار کرنا چاہ رہا تھا. ابوبکر جلدی اپنا انگوٹا ہٹاؤ, مجھے نبی کو دیکھنا ہے, جلدی اپنا انگوٹا ہٹاؤ, مجھے نبی کو دیکھنا ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق کی تکلیف بڑی ہے اور وہ زہر اوپر چڑھا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلے, نبی کے رخسار مبارک پر گرے اور اللہ کے نبی بیدار ہو گئے. فرمایا ما یبکی کا یا ابوبکر, ابوبکر تم کیوں روتے ہو؟ گھبراؤ نہیں, ہر قربانی کا بدلہ تمہیں بہترین انداز میں اللہ دے گا. یہ حضرت ابوبکر صدیق کی قربانی ہے. حضرت اسما کی عمر 12 سال کی ایک لڑکی ہے. ٹفن دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی. جب غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور والد محترم حضرت ابوبکر صدیق تھے تو 12 سال کی بچی ٹفن لے کر آ رہی ہے. ابو جہل نے روک دیا, کہا کہ تجھے تو پتا ہوگا کہ تیرا باپ کہاں پر ہے, جہاں باپ ہوگا وہاں پر محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ مجھے پتا ہے مگر میں بتاؤں گی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچی تو پیشانی پر خون کے نشان اور یہاں پر تھپڑ کے نشانات. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ابو جہل نے روکا, مجھے گھسیٹا, مجھے تھپڑ مارے. پوچھا نبی کا پتہ بتاؤ. میں نے کہا مجھے پتا ہے مگر نہیں بتاؤں گی. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ کہا کہ میرا جھوٹ میرے والد کو بدنام کر دیتا. صدیق کی بیٹی ہے اور جھوٹ بولتی ہے, صدیقہ کی بہن ہے اور جھوٹ بولتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ بڑی بہن, حضرت اسما چھوٹی بہن.
کہا کہ دونوں پر لوگ انگلی اٹھاتے. وہ 12 سال کی بچی والا ایمان بھی اگر اس امت میں پیدا ہو گیا نا، سچ بولنے والا، تو خدا کی قسم اللہ کی مدد کل آ جائے گی. سچ بولنے والے کم ہیں، جھوٹ بولنے والے زیادہ ہیں. دکان پر جھوٹ، مکان پر جھوٹ، بازاروں میں جھوٹ، رشتے لگانے پر جھوٹ. بیٹیوں کے رشتے لگتے ہیں تو جھوٹ بولتی ہے، مشاطہ جھوٹ بولتی ہے کہ بھائی بچہ کماتا ہے یا نہیں کماتا. بچہ بہت کماتا ہے، بچہ بہت نیک ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، بچی صوم و صلات کی پابند ہے. نماز کے بعد، شادی کے بعد نہ صوم کا پتہ نہ صلات کا پتہ. صوم روزے کو کہتے ہیں، صلات نماز کو کہتے ہیں. بیٹی دبا کر روزے چھوڑتی ہے اور نماز چھوڑتی ہے، داماد بھی دبا کر نمازیں چھوڑتا ہے اور روزے چھوڑتا ہے. اور یہ رشتے لگانے والے جب رشتے لگا رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صوم و صلات کے پابند ہے، دیندار گھرانہ، دیندار گھرانہ. جتنی بھی طلاقیں ہو رہی ہے، شادیاں ہو رہی ہیں، یہ سب دیندار گھرانوں کے نام پر. اگر یہ واقعتاً دیندار ہوتے تو پھر طلاقیں کیوں ہوتی، پھر خلا کیوں ہوتا، پھر عزت نیلام کیوں ہوتی، پھر داماد کو گالی کیوں دی جاتی، پھر بہو کو تنگ کیوں کیا جاتا. بہو کو لوگ اپنی بیٹی کیوں نہیں سمجھتے ہیں، وہ ساس اپنی بیٹی کیوں نہیں سمجھتی ہے بہو کو، داماد کو اپنا بیٹا کیوں نہیں سمجھتے ہیں. 50 سال ہو جاتے داماد کو داماد ہی سمجھا ہوا ہے، 50 سال بہو کو ہو گئے، بیچاری روٹی بنا رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، جھاڑو دے رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، تمہیں پانی پلا رہی ہے، اور تم اس بہو کو بہو سمجھ رہے ہو. کاش اس بہو کو بیٹی بنا لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں بہو کو بیٹی سمجھا جاتا تھا، داماد کو بیٹا سمجھا جاتا تھا. ایسا معاشرہ تھا. اللہ کے نبی کے 4 داماد تھے، سب کو بیٹا سمجھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت علی کو بیٹا سمجھا، حضرت عثمان غنی کو بیٹا سمجھا. تو یہ ہمیں سیکھنا چاہیے. تو لہذا ہجرت کا سفر جب مکمل ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ جب پہنچے ہیں تو مدینہ والوں نے استقبال کے لیے تیاری کی تھی. تو اندھیرے میں حضرت ابوبکر صدیق اور اللہ کے نبی دونوں آ رہے ہیں، تو استقبال حضرت ابوبکر صدیق کا کر دیا. کیوں؟ کیونکہ دونوں مشابہت ایک جیسی تھی، اسٹائل دونوں کا ایک جیسا تھا، بالوں کا، کپڑوں کا، چلنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا. اتنا نبی کو فالو کیا ہے کہ نبی کے بجائے حضرت ابوبکر صدیق کو نبی سمجھ لیا مدینہ والوں نے اور استقبال کر دیا. آج ہم نبی کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نبی کے بال رکھنے کے لیے تیار نہیں، نبی کا لباس پہننے کے لیے تیار نہیں، نبی کو اپنا سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں. ہیئر اسٹائل کسی اور کا ہمیں پسند آتا ہے. ہماری نظر میں ہیرو کوئی اور ہے، جو اللہ کی نظر میں دشمن ہے وہ ہماری نظر میں ہیرو بنا ہوا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، حدیث میں جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ اسی میں اس کا شمار کرے گا. یعنی جس کے جیسا میں بننا چاہ رہا ہوں اللہ مجھے اسی میں شمار کرے گا. اگر میں ہندو کے جیسا دکھنا چاہ رہا ہوں تو میں ہوں مسلمان، مگر میرا گیٹ اپ، میرا لکنگ اور میرا حلیہ ہندوؤں جیسا ہے تو میں ہندو سمجھا جاؤں گا، سکھ جیسا ہے تو میں سکھ سمجھا جاؤں گا، یہودی جیسا ہے تو میں یہودی سمجھا جاؤں گا، عیسائی جیسا ہے تو میں عیسائی سمجھا جاؤں گا، مگر مسلمان کبھی نہیں سمجھا جاؤں گا. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے بال نبی کے طریقے پر، چہرہ نبی کے طریقے پر، لباس نبی کے طریقے پر، گفتار اور کردار نبی کے طریقے پر، سونا اٹھنا بیٹھنا نبی کے طریقے پر، سفر نبی کے طریقے پر، حضر نبی کے طریقے پر، جس کی شادیاں نبی کے طریقے پر، اور جس کی زندگی نبی کے طریقے پر، جس کی نماز نبی کے طریقے پر، جس کے رمضان نبی کے طریقے پر، جس کا اعتکاف نبی کے طریقے پر، جس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ نبی کے طریقے پر، وہ ہوتا ہے عاشق رسول سچا اور پکا. جھنڈے بنانا لگانا آسان، کھانا بنانا کھلانا بڑا آسان. آسان کاموں کو ہم نے اختیار کر دیا، زبان سے سچ بولنا بڑا مشکل ہے. اللہ حساب جب لے گا نا تو زبان سے جتنا بولا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بنتے ہیں منہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ لفظ بنتے ہوئے بھی اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے. اس لفظ کا بھی حساب اللہ لے گا. ما یلفظ، ہر لفظ کا حساب لیا جائے گا.
یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. جو میری نظر ایسے دیکھ رہی ہے، کوئی لڑکی ادھر سے جا رہی ہے، میں اگر ایسے دیکھ لوں، میں ایسے دیکھ لوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو تم نے نظر سے خیانت کی ہے، دھوکہ دیا ہے اور ترچھی نظروں سے کسی کو بری نظروں سے دیکھا ہے، یہ ایک نظر دوزخ میں لے جانے کے لیے تمہیں کافی ہے. یہ اتنے جھنڈے لگانا، کھانا بنوانا، یہ کوئی کام ہمیں دے گا نہیں اگر ہم ایسے ہیں. اگر ہماری ترچھی نظریں ہیں، آنکھوں میں خیانت ہے، لڑکیوں کو ہم تاکتے ہیں، چھیڑتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، مکاری ہے، عیاری ہے، بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے، کرکٹ میچ دیکھتے ہیں، ناچ گانا ہم دیکھتے ہیں، ہمیں کوئی اور پسند آتا ہے، انسٹاگرام ریلز ہم دیکھتے ہیں، فیس بک پر ہم موجود ہیں، فالو کسی اور کو کرتے ہیں، یہ فالو کرنے والے جتنے لوگ ہیں یہ سب ہمیں دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے نا. فالو کرتے ہیں لوگ ہیرو کو، ہیروئن کو فالو کرتے ہیں، فیشن کو فالو کرتے ہیں. آج برقعے کو برقعے کی ضرورت ہے، کیا بتانا. آج داڑھی کو داڑھی کی ضرورت ہے، داڑھی کا تماشا بنایا ہوا ہے. چھوٹی موٹی داڑیاں ہوتی ہے، اسٹائلش داڑھی ہوتی ہے. ہیرو اگر فلم میں داڑھی رکھ لے تو ہم بھی داڑھی رکھ لیتے ہیں. ہیرو فرینچ کٹ مار دے، ہم فرینچ کٹ مارتے ہیں. ہیرو اگر مونچھ رکھے تو مونچھ رکھتے ہیں، ہیرو مونچھ کاٹے تو ہم مونچھ کاٹتے ہیں. ہیرو جیسے کپڑے پہنتا ہے ویسے وہ بھی دوزخ میں جائے گا، یہ بھی دوزخ میں جائے گی. فالو کسے کر رہے وہ سمجھنا ضروری ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، مدینہ المنورہ میں استقبال ہوا ہے. ایک جنگ کے میدان میں حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا سامنے ہے اور ادھر باپ ہے. اب یہ جنگ سے پہلے باپ بیٹے بیٹھے پوچھ رہے ہیں ابا جان اگر آپ میری تلوار کے نیچے آگے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا کیونکہ تم میرے والد ہو. حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے اگر تو میری تلوار کی زد میں آئے گا تو میں چھوڑوں گا نہیں. کہا کیوں؟ کہا کہ تو نبی کا نافرمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے. آج ایسے نافرمان ہمارے گھروں میں ہیں. کیا فائدہ ایسی محبت اور لاڑ پیار کا جو ہمارے بیٹے کو دوزخ میں پہنچا دے، جو ہماری بیٹی کو دوزخ میں پہنچا دے، جو ہمارے داماد اور بہو کو دوزخ میں پہنچا دے. آج دین کی دعوت اگر ہم دیکھیں گے تو باتیں کڑوی لگے گی مگر یہ دوزخ سے بچ جائے گی اور بڑا اچھا سودا ہے دوزخ سے بچنا. دوزخ میں جانا یہ بڑا نقصان والا سودا ہے. ہم ایک ماچس کی تیلی برداشت نہیں کر سکتے، گیس چالو ہو جائے اگر کسی کا ہاتھ اس پر رکھ دے ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. اور یہ کون سا ہے حصہ ہے، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. دوزخ کی آگ کا ایک ذرہ دوزخ کی آگ کا ایک ذرہ حضرت جبریل کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ دنیا میں لے کر آؤ. حضرت جبریل گئے، ایک ذرہ دوزخ کا لے کر آ رہے ہیں. حضرت جبریل کو لانے میں 70 سال لگے ہیں. حالانکہ حضرت جبریل وہ ہیں کہ جن کے 600 پر ہیں. ایک پر وہ کھولے تو مشرق چھپ جائے مغرب چھپ جائے، اتنا بڑا ناخن، اتنا بڑا ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک ناخن کے کنارے پر آ جائے. حضرت جبریل امین کے اتنے بڑے فرشتے ہیں، اگر کھڑے ہو جائے تو ساتوں آسمانوں کی بلندی ختم ہو جائے اور ایک پیر رکھے تو تحت الثری یعنی ساتوں زمینوں کے نیچے کا حصہ ختم ہو جائے. اتنی ہائٹڈ اور اتنی چوڑا. جب لا رہے ہیں تو 70 سال لگ رہے ہیں. اور حضرت جبریل کی رفتار کس طرح ہے؟ بارش کا قطرہ آسمان سے زمین پر گرنے سے پہلے حضرت جبریل 7 مرتبہ آسمان سے زمین پر آ سکتے ہیں. رفتار اسپیڈ میں بتا رہا ہوں، یہ اسپیڈ ہے. اتنی اسپیڈ ہونے کے باوجود جب دوزخ میں گئے ہیں تو دوزخ کے داروغ مالک سے کہا کہ مجھے دوزخ کا ایک ذرہ چاہیے. وہ کہنے لگا کتنا بڑا ذرہ چاہیے؟ جو کے دانے کے برابر، گیہوں کے دانے کے برابر،
بالکل چھوٹا ذرہ چاہیے. وہ کہنے لگے کہ اتنا ذرہ چاہیے کہ وہ اس میں جو کا دانہ آ جائے. اب یہ وہ کہنے لگے اجازت نہیں ہے, تم لے جا نہیں سکتے. کہا ٹھیک ہے, جو دینا ہے دے دو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. دوزخ کے داروغے نے ایک ذرہ دیا ہے, وہ ذرہ حضرت جبریل لا رہے ہیں, 70 سال لگے ہیں, اور 7 سمندروں میں اس ذرے کو ڈالا. کتنے؟ آسمان میں بڑے بڑے 7 سمندر ہیں, زمین کے سمندر نہیں بتا رہا ہوں میں, آسمان کے سمندر. آسمان کے سمندروں میں ذرے کو ڈالا, وہ ذرہ ٹھنڈا ہو گیا, وہ ذرہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا, اور اس ذرے کو اس زمین پر رکھا گیا. تو یہ ساری زمین چیخنے لگی اور کہنے لگی اے اللہ, اس کی تپش برداشت نہیں ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ذرہ اس زمین پر نہیں رہ سکتا, دوبارہ اسے دوزخ میں پہنچا دو. وہ جو ذرہ ہے وہ اس زمین پر نہیں رہ سکتا, دوبارہ اسے پہنچا دو. وہ ذرہ جس پہاڑ پر رکھا گیا تھا, وہ پہاڑ سے نکلتی ہوئی آگ آج گیس میں ہے, آج ہمارے ماچس کی تیلی میں ہے, جو دنیا میں کھانے پک رہے ہیں نا, جو یہ آگ ہم دیکھ رہے ہیں نا, وہ جو ذرہ ہے نا, وہ ذرہ جو آیا تھا ابتدا میں, شروعات میں, وہ ذرہ جو 70 مرتبہ اس سمندروں میں ڈالا گیا, وہ ذرہ ٹھنڈا ہو گیا. تو ٹھنڈے ذرے کی یہ آگ ہے, ٹھنڈے ذرے کی یہ آگ ہے جو میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے. سوچو جب مجھے پورے آگ کے سمندر میں ڈالا جائے گا تو میرا کیا ہوگا, وہ بھی دوزخ کے آگ کے سمندر میں. یہ ایک گناہ, ایک گالی دینے کی وجہ سے ایک بچھو خبر میں پیدا ہوتا ہے, ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے خبر میں 70 سانپ پیدا ہوتے ہیں, ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے خبر میں 700 سانپ اور جانوروں کو اللہ پیدا کرتا ہے. اگر توبہ کر دے تو ہٹا دیتا ہے, توبہ نہیں کرتا تو پوری قبر اس کی سانپوں سے اور بچھوؤں سے بھر جائے گی. اللہ اتنی بڑی نافرمانی کی, سجدہ نہیں کیا اللہ. تو یہ دوزخ کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو لہذا ہم سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں ربیع الاول کا مہینہ دیا ہے, بہار کا مہینہ, اس میں ہم نے سب کچھ کر دیا. ہم نے اللہ کے نبی کے نام کے نعرے لگوائے, جھنڈے لگوائے, کھانے بنوائے, عید میلاد النبی منوائی, سب کچھ اپنی جگہ پر. لیکن کیا ہم نے اپنے آپ کو بدلا؟ کیا ہم نے فیس بک چھوڑ دیا, یوٹیوب چھوڑ دیا, انسٹاگرام چھوڑ دیا, جھوٹ بولنا چھوڑ دیا؟ کیا ہم ماں کی قدموں میں گر گئے, ماں سے معافی مانگی ہے, باپ سے معافی مانگی ہے؟ ماں باپ کا نافرمان شب برات میں بخشا نہیں جاتا, شب قدر میں بخشا نہیں جاتا. ماں باپ کے نافرمان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی, ماں باپ کے نافرمان کی نماز قبول نہیں ہوتی. ماں باپ کے نافرمان کی طرف اللہ تبارک و تعالی جب تک وہ نافرمان بنا ہوا ہے محبت کی نظر سے کبھی نہیں دیکھتا اللہ اسے. ماں باپ کے نافرمان کا کلمہ زبان سے نہیں نکلے گا مرتے وقت. ہم نافرمان بنے ہوئے ہیں, اور صرف ماں باپ کی عزت نہیں کرنا, خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر اور چچا کا مرتبہ باپ کے برابر اس لیے ہے کہ اگر میں اپنے صرف والد کی عزت کر رہا ہوں مگر میں خالہ اور خالو کو جواب دیتا ہوں, تایا اور تئی کو جواب دیتا ہوں, چچا اور چچی کو جواب دیتا ہوں, تو بھی میں غلط ہوں. مجھے باپ کے ساتھ جس طرح رہنا چاہیے اپنے خالو کے ساتھ, اپنے چاچا کے ساتھ, اور اپنے ماموں کے ساتھ, اور اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ بھی مجھے ایسے رہنا چاہیے. ہر بڑے کا ادب کرنا چاہیے, ہر چھوٹے پر شفقت کرنی چاہیے, اور علماء دین کی قدر کرنی چاہیے. یہ ہمیں سیرت کا پیغام کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا سب نبی کے طریقے پر. فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل غمگین رہتے, اس امت میں روتے تڑپتے. حضرت صوبان رضی اللہ عنہ آئے, اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے میری محبت کرنے والوں سے ملا دے. رو رو کر دعا کر رہے, ایک ہی دعا بار بار کر رہے. حضرت صوبان نے پوچھا اللہ کے نبی
ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم تو آپ سے مل چکے ہیں، آپ کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا کہ تم تو میرے صحابہ ہو، تم نے جبریل کو اترتا ہوا دیکھا، قرآن کو اترتا ہوا دیکھا، اللہ کی مدد دیکھی، مجھے دیکھا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ایک صدی گزر جائے گی، وہ نہ مجھے دیکھے گے، نہ قرآن کو اترتا ہوا، نہ معجزات کو دیکھے گے، نہ وہ جبریل کو اترتا ہوا دیکھے گے، مگر اپنے علماء سے میرا تذکرہ سنیں گے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گے، وہ میری محبت میں روئے گے، میری محبت میں وہ زندگی گزارے گے۔ میں ان بھائیوں کی میری بات کر رہا ہوں کہ اے اللہ میری محبت کر مجھ سے، اے اللہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے مجھ سے ملا دے۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں ہم سے ملنے کے لیے، تو ہمیں ایسا بننا چاہیے۔ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارے علماء سے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نبی کے بارے میں، تو نبی سے بہت محبت ہونی چاہیے، ہم بہت محبت ہونی چاہیے۔ بیوی بچوں کی خاطر ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، تو نبی سے محبت کی خاطر کیا ہم اپنی اسٹائل بدل نہیں سکتے؟ لائف آف اسٹائل نہیں بدل سکتے؟ ہے نا، مائی لائف مائی رولز لکھے ہوئے ہوتے گاڑیوں کے پیچھے، بھائی یہ مائی لائف نہیں ہے، یہ اللہ کی لائف ہے، اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے، اللہ کا قانون چلے گا، کوئی میری زندگی میرا قانون والا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے لہذا سیرت کا یہ پیغام کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کی سنتوں کو پورا کرنے میں لگا۔ من تمسک بسنت عند فساد امتی